السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی معزز موقرہ ماؤں اور بہنوں، گزشتہ چند دنوں سے ہمارے بہت سارے بھائی بہنیں ان کی طرف سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آیا محرم الحرام کے مہینے میں نکاح کرنا، شادی کرنا یہ جائز ہے؟ اسی طرح ولیمہ کی تقریب مقرر کرنا کیا یہ جائز ہے؟ اور اسی طرح اس مہینے میں میاں اور بیوی کا آپس میں ملنا کیا یہ جائز ہے یا یہ حرام ہے یا مکروہ ہے؟ اس کے بارے میں بتایا جائے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کو بنایا ہے تو مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں ان کا بیان قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے حدیث ضروری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 4 مہینے جو ہیں ان میں 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ الگ سے ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان میں کفار مکہ بھی ان کا احترام کرتے ہوئے لڑائی بند کر دیتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ اگر وہ کہیں پیش قدمی کر رہے ہوں ان مہینوں میں آ کے پیش قدمی روک دیں۔ ہاں، اگر دشمن حملہ کرے تو اپنا دفاع ضرور کریں اور ان مہینوں کا ادب و احترام کریں۔ اور جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو ان کا تعلق حج اور عمرے سے بنتا ہے، تاکہ حج جو ہے وہ لوگ آرام سے کر سکیں یہ 3 مہینے، اور سال کے سینٹر میں رجب یعنی اس میں عمرہ وغیرہ بھی کیا جا سکے امن کے ساتھ اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو ان کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں۔ تو اسی سے ہی اس بات کا جواب مل جاتا ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، تقدس والے ہیں۔ تو ان میں ایسی بات سوچنا کہ اس میں شادی نہیں ہو سکتی، اس میں ولیمہ نہیں ہو سکتا، اس میں بیوی کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا، میاں بیوی کا آپس میں تعلق نہیں ہو سکتا، یہ ساری باتیں اسی آیت کریمہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، تقدس والے ہیں، ان میں ایک یہ محرم بھی ہے۔ دوسری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ہم قرآن حدیث کے دلائل پہ غور کرتے ہیں، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں کہیں ایسی کوئی ممانعت نظر نہیں آتی کہ ان دنوں میں یا اس مہینے میں یہ نکاح کرنا یا ولیمہ وغیرہ کرنا یا مرد اور عورت میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا یہ غلط ہے۔ کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ضرور نقل کیا جاتا۔ اور اگلی گزارش یہ ہے کہ تقریباً اس بات پہ علماء کا اجماع ہے، اجماع سکوتی سے کہہ لیں کہ اس مہینے کے اندر شادی جائز ہے، نکاح جائز ہے، ولیمہ جائز ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی بعض صحابہ اکرام کا نکاح اسی مہینے میں ہوا ہے۔ تو کسی نے کوئی اس کے بارے میں ممانعت ذکر نہیں کی ہے۔ تیسری بات یہ ہے، جیسا کہ آیت کریمہ میں ذکر ہے اس سلسلے میں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے عظمت بخشی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے
کہ افضل الصیامی بعد رمضان، رمضان المبارک کے بعد جو افضل ترین روزے ہیں وہ فرمایا محرم کے روزے ہیں، شہر اللہ المحرم، محرم کے روزے ہیں۔ اور اس کا 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ اتنی اہمیت کا عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے احتسب اللہ ان یکفر السنہ، اس کے رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو لہٰذا کوئی ایسی رکاوٹ اس مہینے کے اندر نکاح میں نہیں ہے۔ اب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح کرنا حرام ہے، یا اس مہینے میں نکاح کرنا مکروہ ہے، یا اس مہینے میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یا اس مہینے میں نکاح کرنا خلاف اولا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ اہل بیت کے دیگر افراد، ان کو بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں بعض ہمارے بھائی کہ اس مہینے میں نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ یعنی منحوس ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، لا عدوہ ولا طیارہ ولا حامہ ولا سفر۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کے آخری لفظ پہ غور کریں، آپ نے سفر مہینے کا نام لیا، بعض لوگ اسے بھی منحوس سمجھتے ہیں اور محرم الحرام کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ آپ نے اس کا نام لے کر یہ بات بیان فرمائی کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، نام آپ نے سفر کا لیا ہے لیکن مراد تمام کے تمام مہینے ہیں، تمام کے تمام دن ہیں، نہ کوئی دن منحوس ہے اور نہ کوئی مہینہ منحوس ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ عظمت والا ہے۔ افسوس کی بات کیا ہے کہ جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں عظمت والا کہا ہے، اس کو ہمارے مسلمان بھائی نوست والا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر افسوس کی بات کیا ہو سکتی؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوچ کہاں سے آئی ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اور ان کے ساتھ اہل بیت کی مظلومانہ شہادت کہ یزیدی فوج نے بڑے ظلم و ستم کے ساتھ ان کو کربلا کے میدان میں شہید کیا، اہل بیت کے افراد کو شہید کیا اور انتہائی ظلم سے کام لیا۔ یہ ظلم اپنی جگہ پر بہت بڑا ظلم ہے، لیکن کیا کسی کی شہادت سے یا اہل بیت کے افراد کی شہادت سے وہ مہینہ منحوس ہو جاتا ہے؟ یہ سوچ کہاں سے آئی ہے؟ قرآن اور حدیث میں، اسلام میں تو اس بات کا کوئی بھی دور دور تک کوئی نشان نہیں ملتا ہے۔ یہ سوچ اصل میں اسماعیل صفوی جو تقریباً 930 ہجری کے اندر فوت ہوا ہے، اس نے اس سوچ کو پروموٹ کیا ہے۔ یہ بات اگر دیکھنی ہو تو دکتور علی وردی کی کتاب جو تاریخ عراق کے اوپر لکھی گئی ہے، اس میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ 930 ہجری میں یہ آدمی جو فوت ہوا ہے اسماعیل صفوی، اس نے اس سوچ کو پروموٹ کیا تھا کہ محرم کے مہینے میں کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، لہٰذا یہ مہینہ منحوس ہے، یہ مہینہ غم والا ہے، یہ مہینہ پریشانیوں والا ہے، لہٰذا اس مہینے کے اندر خوشی نہیں منانی چاہیے، نہ کوئی شادی کرنی چاہیے، نہ کوئی اور اس طرح کا فنکشن کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے، تو ہمارے بعض بھائی بڑی عجیب بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، قرآن اور حدیث جب اترا ہے، اسلام جب مکمل ہوا ہے، اس وقت تک تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش ہی نہیں آئی تھی، لہٰذا پھر کیسے اس مہینے کو غمگین کہا جاتا، نعوذ باللہ، کیسے اس مہینے کو منحوس کہا جاتا؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہی ہے کہ جب قرآن مجید کہہ رہا ہے، حدیث شریف کہہ رہی ہے کہ یہ مہینہ عظمت والا ہے، تو یہ پھر عظمت والا ہے، تقدس والا ہے، عزت والا ہے، احترام والا ہے، اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت والا ہے، اور صرف لوگوں کے کہنے سے
یہ مہینہ غم یا پریشانی یا نوست والا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو پیش آنے والے واقعات تھے ان کی ہمیں خبریں دی ہیں، بذریعہ وحی آپ کو بتایا گیا، بلکہ جو حدیث آپ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں ذکر فرمائی ہے، اس میں بعض کتب میں یہ لفظ بھی ملتے ہیں کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وہ میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اب جب آپ نے یہ خبر دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا جائے گا، لیکن آپ نے اس شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو منحوس قرار نہیں دیا ہے۔ جب آپ نے شہادت کی خبر دے دی ہے، مظلومانہ شہادت کی خبر دے دی ہے، تو اگر اس شہادت سے یہ مہینہ منحوس ہوتا تو آپ اس کی خبر بھی دے دیتے کہ جب یہ شہادت ہوگی تو اس مہینے کو تم منحوس سمجھنا۔ ایسی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات اور بھی ہے کہ اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام کے حالات پڑھتے ہیں، سلف صالحین کے حالات پڑھتے ہیں، تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے، تابعین سے محرم میں نکاح ثابت ہیں۔ اسماء الرجال کی کتابیں پڑھیں، اس طرح صحابہ کے حالات پہ جو کتابیں ہیں وہ پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محرم کے مہینے میں ہوا ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاتون جنت ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، ان کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم کے اندر ہوا ہے۔ اور یہ بات صرف تاریخ کی سنی یا اہل سنت کی کتابوں میں نہیں لکھی ہے، بلکہ یہ بات شیعہ کی کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ شیعہ کی کتب میں بھی موجود ہے کہ آپ یعنی رخصتی وغیرہ وہ محرم کے اوائل میں ہوئی مدینہ منورہ میں۔ یہ کتب بھی موجود ہیں، اہل تشیع کی سائٹس موجود ہیں، آپ یہ بات وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محرم کے اندر ہوا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مرکز الاطراء طاہرہ اس نام کی سائٹ عربی میں موجود ہے، اس میں دیکھیں شیعہ علماء کے فتاوی جات موجود ہیں۔ جب یہاں سوال ہوا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کب ہوا تھا، تو جواب یہی دیا گیا ہے کہ ان کا نکاح محرم میں ہوا ہے۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محرم کے اندر ہوا ہے۔ تو اس لیے اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا مظلومانہ طریقے سے، وہ بالکل حقیقت ہے کہ یزیدی فوج نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دیگر جو اہل بیت کے افراد تھے ان کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہو گیا ہے؟ نعوذ باللہ، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر یہ فلسفہ رکھا جائے تو شاید تاریخ اسلام کے اندر کوئی ایسا دن آپ کو خالی نہیں ملے گا، کوئی مہینہ خالی نہیں ملے گا جس میں لوگوں نے شہادتیں پیش نہیں کی، اہل بیت کے افراد نے شہادتیں پیش کی ہیں، صحابہ اکرام نے شہادتیں پیش کی ہیں، اور تابعین کی شہادتیں ہوئی ہیں، تبع تابعین کی شہادتیں ہوئی ہیں، ائمہ اکرام کو شہید کیا گیا ہے۔ پھر ایک بھی دن ہر روز کوئی نہ کوئی شہادت ہوئی۔ اور اگر اس پوائنٹ سے بچنے کے لیے بعض ہمارے بھائی یہ کہہ دیں کہ جی عام لوگوں کی شہادتیں، ائمہ کی شہادتیں وہ اور ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ہے، تو پھر ہم کہیں گے
کہ اگر کسی کے دنیا اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات ہونے کے بعد یا دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی مہینہ اس طرح زیادہ حق ربیع الاول رکھتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، کہ اس میں پھر غم منایا جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلے جانا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور اگر بات صرف اہل بیت کی ہی ہو تو پھر دیکھیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب دنیا سے گئی ہیں، اور اگر بات شہادت کی ہی ہو تو پھر دیکھیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب شہید کیا گیا ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب شہید کیا گیا ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں آپ کو شہید کیا گیا ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رمضان المبارک میں دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ اگر بات شہادت کی ہی ہو تو بدر میں 14 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، جو اسلام کی پہلی جنگ تھی اور رمضان المبارک میں ہوئی ہے 2 ہجری میں۔ اگر بات شہادت کی ہی ہو تو غزوہ احد کے اندر 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا ہے۔ پھر اس دن کو اس طرح منانا چاہیے کہ یہاں 70 صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شہید کر دیے گئے، اور آپ نے خود سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کا لقب عطا کیا، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، ان کو شہید کیا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اور اس تاریخ کو ہر سال بطور غم نہیں منایا ہے۔ اور یاد رکھیں، کوئی شہید ہو، یہ تو شہادت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا رتبہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ شہید ہو گئے ہیں وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، ان کو اللہ کے ہاں رزق۔ شہادت تو ایک بہت بڑا رتبہ ہے، جو اس پہ فائز ہو جائے اور اللہ کے ہاں وہ شہادت قبول ہو جائے تو اس آدمی کی قسمت کا کیا کہنا ہے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ شہادت ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ شہادت بڑی شہادت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتوں کا وارث بنا دیا گیا ہے، وہ جنتوں کے سردار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 70 قاریوں کو تبلیغ کا بہانہ بنا کر لے جایا گیا تھا اور ان کو شہید کر کے ایک کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ نے 1 مہینہ تک بد دعا کی ہے فجر کی نماز میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے 70 قاریوں کو دھوکے سے شہید کیا تھا۔ اگر بات دنیا سے جانے کی ہو، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس سال دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، آپ نے بہت غم کیا ہے اس یعنی موت کا، اپنی زوجہ محترمہ کا، ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دنیا سے جانے کا، اور اس یعنی اس کیفیت کو آپ نے کئی دن تک رکھا ہے، اور پھر یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھا ہے، دنیا سے رخصت ہونے تک یاد رکھا ہے، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دن یہ بات بھی کر دی تھی کہ وہ دنیا سے چلی گئیں، بڑی عمر کی عورت تھیں، آپ انہیں یاد رکھتے ہیں۔ فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کو کیا علم ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا تھی میرے لیے۔ تو اس لیے یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے جس کو اللہ نصیب کر دے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ محرم الحرام میں نکاح بھی جائز ہے، محرم الحرام میں ولیمہ بھی جائز ہے، میاں بیوی کا تعلق بھی جائز ہے۔ چند سال پہلے ایک بھائی سے ملاقات ہوئی، سن کے تعجب بھی ہوتا ہے، ہمارے عقائد پر، ہماری معلومات پر اور ہماری بے دینی پر افسوس بھی ہوتا ہے۔ اس بھائی کے ساتھ ملاقات ہوئی، کہتے ہیں جی محرم کے مہینہ سے چند دن پہلے میری شادی ہوئی، تو آگے جب محرم شروع ہوا تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اپنے گھر چلی جاؤ۔ بیوی نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا محرم کے دن شروع ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ پہلے 10 دنوں میں تو میاں بیوی کا اکٹھے رہنا اور آپس میں تعلق وغیرہ رکھنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے عرض کیا کہ یہ فتویٰ آپ نے کہاں پڑھا ہے، کس عالم سے سنا ہے؟ کہ یہ ہمارے ہاں تو سارے جو مولوی حضرات ہیں، مسجدوں کے خطیب ہیں، وہ یہی بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ
یہ علم جو ہے سینوں سے نہیں کھینچا جائے گا، علماء اٹھ جائیں گے، پیچھے جاہل رہ جائیں گے، وہ لوگ ان کو اپنا مذہبی پیشوا بنائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو بہرحال اس مہینے میں نکاح جائز ہے، ولیمہ جائز ہے، اور میاں بیوی کا اکٹھے رہنا، تعلق رکھنا جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی اور دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پہ غور کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔